13 لاشوں کے دفنانے سے جو معاملہ شروع ہوا تھا اس میں مزید سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں اس احتجاج میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پی ٹی ایم خاص طور پہ بلوچستان پریزیڈنٹ نور بادشاہ انہوں نے بھی جو ہے وہ شرکت کی۔ بلوچستان کے اندر ہی ایک اور لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ترمینگل صاحب کا وڈ سے لانگ مارچ کرنا، بگٹی قبیلے کی جانب سے ان کی جانب سے اعلان کیا جانا، اور اس کے بعد اب یہاں گوادر سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے، اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بگٹی قبیلے کے سردار کو جو ہے کل رات کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ڈیرہ بگٹی میں کیا حالات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ایک اور لانگ مارچ بلوچستان کے اندر ہی ایک اور لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ کس کی جانب سے کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور 13 لاشوں کے دفنانے سے جو معاملہ شروع ہوا تھا اس میں مزید سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں اس احتجاج میں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا میں ایک معیشت کے حوالے سے آپ کو ذرا خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج پہلی مرتبہ تاریخ میں پہلی دفعہ 1,20,000 پوائنٹس کا جو نمبر تھا اسے کراس کیا ہے۔ یہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے 1,18,000 1,19,000 تک جو ہے وہ مارکیٹ جاتی رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں آپ سے یہ بات کی تھی کہ بجلی کی پرائسز جو کم کی گئی ہیں، بالکل کل جب مارکیٹ کلوز ہونے والی تھی تو اس وقت یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی تھی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے شاید آپ کو اگلے دن یعنی کہ آج کے دن جو ہے وہ ملے گا، اور وہ ویسے ہی ہوا کہ مارکیٹ جو ہے اس نے 1,20,000 کا نمبر جو ہے وہ کراس کیا۔ 1,20,796 پوائنٹس تک جو ہے وہ مارکیٹ نے ہائی لگایا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سیلنگ کا آغاز شروع ہوا، اور مارکیٹ نے الٹیمیٹلی جو ہے اسے نیگیٹو کے اندر جو ہے وہ کلوز کیا۔ 146 پوائنٹس نیگیٹو کے اندر گئی، 1,18,791 پوائنٹس کے اوپر ویکلی کلوزنگ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا ٹیرف کا، اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑا نیگیٹو قسم کا ریاکشن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اقدام کی وجہ سے آیا ہے، اور کئی دیگر ممالک جو ہیں جس میں کینیڈا، چائنا، جاپان اور یورپی یونین اسے ایک ٹریڈ وار کا آغاز کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ کی جانب سے ایک ٹریڈ وار کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے پوری معیشت کا نظام جو ہے وہ ہل کے رہ گیا ہے جس طریقے سے یہ ٹیرفز کا انکریز کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر میں بڑی انٹرسٹنگ بات نوٹ کر رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے جو ٹیرف لگایا گیا ہے وہ 29% کا لگایا گیا ہے، جبکہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اوپر جو ٹیرف لگایا گیا ہے وہ 10% کا لگایا گیا ہے۔ تو کسی نے یہ بات بھی کہیں پہ لکھی ہوئی تھی، اب ظاہری بات ہے میں کوٹ تو نہیں کروں گا انہیں، لیکن انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ بڑا اچھا طریقہ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے نا اپنے یہاں سے ایکسپورٹ جو ہے افغانستان بھیجے اور وہاں سے امریکہ بھیج دے، بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو جگاڑ لگانا جو ہے وہ ہمیں تو ویسے ہی آتا ہے، تو جیسے وہ ہماری چیزیں وہاں لینڈ کریں گی تو وہ ان کو نہیں پتا ہوگا یہ پاکستان سے آ رہی ہیں افغانستان سے آ رہی ہیں، مطلب ایسی چیزیں آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس کی فیکٹری نہیں ہے افغانستان میں، تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کیا۔ خیر، جگاڑ لگانے کے ہم ماسٹر ہیں، تو یہ ایک جگاڑ جو ہے وہ یہ بھی میں نے کہیں پہ پڑھی کہ جناب اس طرح کر لیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ چین نے بھی اب آگے سے جواب دیا ہے، اور چین نے جو ہے وہ امریکی درآمدات پر 34% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دیا ہے، اور اس کا نفاذ جو ہے وہ 10 اپریل سے کیا جائے گا۔ اس ساری چیز کے اندر جو بڑی کمپنیز جو اس وقت ایکچولی فوکس میں ہیں، سب سے زیادہ میرے خیال میں جو اس وقت انڈر فوکس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایپل، کیونکہ ایپل جو ہے ایپل کے بہت سی پروڈکٹس جو ہیں وہ چین کے اندر بنائی جاتی تھیں، اب وہاں سے اگر یہ اس قسم کی ڈیوٹیز لگیں گی اور پارٹس کی جو ہے وہ ادلی بدلی ہوگی، اور اس کے بعد جب وہ فنش فارم میں جب آئے گا تو پھر اس کے اوپر کتنا ٹیرف لگے گا، اور آئی فونس کی یا ایپل کی پرائسز جو ہیں پروڈکٹس کی وہ کہاں جائیں گی۔ ٹیسلا کو بھی جو ہے اس کی وجہ سے بڑا ہٹ ہو سکتا ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے۔ تو دوسری جانب آئیے اب ذرا کچھ بلوچستان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیں۔ ایک تو ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کل کہ گورام بگٹی کو جو ہے وہ کل رات کو گرفتار کر لیا گیا، 3 MPO کے تحت جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا، باقاعدہ طور پہ ان کی گرفتاری کا حراست میں لے جانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جاری کیا گیا، اور ریزن یہی تھی کہ انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جناب وہ لانگ مارچ کریں گے۔ تو اس لانگ مارچ کے چکر میں جو ہے وہ بیسکلی نقص امن کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے بیسکلی آج دوپہر کو ان کی جماعت نے اعلان کرنا تھا
کہ وہ اب اگلا لاہ عمل کیا اختیار کرنے جا رہے ہیں. تو ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. ہم شام کے وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, ابھی تک جمہوری وطن پارٹی کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی ہے کہ اب آگے ابھی کیا کرنا ہے. میری شاہ زین بگٹی سے بھی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ظاہری بات ہے اسی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں, لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ میں جو ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کر سکیں کہ اب ان کی جماعت کیا کرنے جا رہی ہے. لیکن اسی دوران ایک یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ آج سارے دن جو ہے ڈیرا بگٹی کے اندر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی تھی, اور ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال دیکھنے میں آئی ڈیرا بگٹی کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب جو ہے وہ حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان, انہوں نے 7 اپریل سے جو ہے گوادر سے کوئٹہ لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. گوادر کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو ماضی کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے احتجاج وہاں پہ کر چکے ہیں, انہوں نے بھی اب یہ معاملے کے اوپر, مسنگ پرسنز کے معاملے کے اوپر اور مہرنگ بلوچ کی گرفتاری سے متعلق جو ہے وہ گوادر سے کوئٹہ تک کی جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے, اور 7 اپریل کو وہ یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک دن جو ہے وہ کوئٹہ کی موومنٹ جو ہے وہ ہوگی اختر مینگل صاحب کی, اور دوسرے دن جو ہے اگلے دن جو ہے وہ یہ موومنٹ جو ہے وہ حق دو تحریک کی گوادر سے کوئٹہ. اب یہ بڑا میرے خیال میں سب سے لمبا لانگ مارچ اگر کوئی بنتا ہے تو وہ یہ بنتا ہے کہ جس میں وہ جو ہے وہ گوادر سے جو ہے وہ چلنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد کوئٹہ تک کا ان کا پلان ہے کہ انہوں نے کوئٹہ تک جانا ہے. انہوں نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی گوادر سے کوئٹہ تک یہ طویل لانگ مارچ تربت اور پنجگور کے راستے جو ہے وہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا سنگین مسئلہ ہے, حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اب ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, جن میں خواتین بھی شامل ہیں. تو مختلف جگہوں سے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کا وڈ سے لانگ مارچ کرنا, اس کے بعد بگٹی قبیلے کی جانب سے ان کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا جانا, اور اس کے بعد اب یہاں گوادر سے بھی جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے. تو معاملہ بیسکلی جو شروع ہوا تھا, بیسکلی اگر آپ اس کی جڑ کی طرف جائیں تو معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, وہ بیسکلی 13 لاشوں کی جو تدفین ہے وہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ کوئٹہ کے قبرستان کے اندر جو ہے وہاں پہ 13 لاشوں کو دفن کیا گیا. اب یہ جو بی وائی سی ہے یعنی کہ مہرنگ بلوچ کی جو تنظیم ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو شک ہے اس بات کا کہ یہ جو 13 افراد جن کو دفن کیا گیا ہے شاید یہ مسنگ پرسنز تھے, جبکہ بلوچستان کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مسنگ پرسن سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بیسکلی وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے جعفر ایکسپریس کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا تھا, اور اس آپریشن کے بعد جو ہے ان کو جب وہ مارا گیا ہے تو اس کے بعد ان کو یہاں پہ دفنایا گیا ہے. اچھا, اس کے اندر بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جب حکومت سے رابطہ کیا ہے, سرفراز بگٹی سے رابطہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ ایکسپلین کیا کہ جی ہم نے جو تدفین کی ہے یہ ایدی کے ذریعے کی ہے. جبکہ بی بی سی نے جب ایدی کی تنظیم سے جب بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تدفین کے اندر ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب وہ جو قبریں ہیں وہ ان مارکڈ گریوز ہیں, مطلب ان کے اوپر کوئی تختی نہیں لگی ہوئی, کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ کون سے افراد تھے. تو بیسکلی وہاں سے یہ احتجاج شروع ہوتا ہے, اور وہاں سے مہرنگ بلوچ اور ان کی تنظیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کی قبر کشائی کی جائے, ہم نے ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ کروانی ہے کہ کہیں یہ وہ لاپتہ افراد تھے نہیں. جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم کسی صورت جو ہے وہ آپ کو یہ قبر کشائی جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. اور وہاں سے اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, سٹ-انز جو ہے اور دھرنا دیا جاتا ہے کوئٹہ کے اندر, اور وہاں سے معاملات جو ہے وہ چلتے شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد کرتے کرتے اختر مینگل صاحب بھی جو ہیں وہ بیچ میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں بھی مہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا جاتا ہے. مہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سمی دین بلوچ جو ہیں, ڈاکٹر سمی دین بلوچ, انہیں بھی گرفتار کیا جاتا ہے کراچی سے, لیکن اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اختر مینگل صاحب جو ہیں اس کے بعد بیچ میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مہرنگ بلوچ کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کروں گا. اور اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ دیگر جماعتیں بھی, جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے. آج اسی سلسلے میں کوئٹہ پریس کلب کے اندر جو ہے ایک پریس کانفرنس کی گئی, اور وہ ساجد ترین جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں بی این پی کے, ان کی جانب سے بیسکلی پریس کانفرنس کی گئی. لیکن امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ تھی کہ دیگر جماعتیں جس میں نیشنل پارٹی, ان کے سیکرٹری جنرل میر کبیر وہاں پہ موجود تھے, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی بلوچستان داؤد شاہ وہ وہاں پہ موجود تھے, اے این پی سے راشد ناصر وہ وہاں پہ موجود تھے, پی ٹی ایم خاص طور پہ بلوچستان پریزیڈنٹ نور بادشاہ انہوں نے بھی جو ہے وہ شرکت کی, اور ممبر بلوچستان بار کونسل راجب خان بلیدی
انہوں نے بھی جو ہے وہ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی، اور ان کا وہ پوائنٹ یہی تھا کہ جی مسنگ پرسنس کا یہ جو ایشو ہے وہ ہم مزید اس کو آگے اس طرح نہیں چلنے دے سکتے، اس کو آپ کو بیٹھ کے ریزالو کرنا پڑے گا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اختر مینگل صاحب نے جو ہے وہ بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور ان کے انٹرویو کے چند جو پورشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک اچھا انٹرویو کیا بی بی سی کی جانب سے، ایک اچھا انٹرویو کیا گیا، تو ان سے سوال کیا گیا کہ بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی، انہوں نے کہا، اختر مینگل صاحب نے کہا جی بلوچستان کے مسئلے کو سیاسی مسئلہ سمجھیں، اگر آپ نے اس کو سیکیورٹی ایشو سمجھا ہے تو پھر یہ سیاسی لوگوں سے حل نہیں ہوگا، پھر فوج اور جو پہاڑوں پر بیٹھے ہیں ان کے ذریعے سے حل ہوگا۔ تو ان سے سوال ہوا کہ بی ایل اے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، ان سے سوال ہوا کہ بی ایل اے سے مذاکرات کیے جائیں، جسے کیسے کیے جائیں، جسے انڈیا سپورٹ کرتا ہے، وہ سی پیک اور دوسرے صوبے ہیں ان کو وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اب یہ بڑا ہی ایک کروشل پوائنٹ ہے، کیونکہ اختر مینگل صاحب کے اوپر جو ہے جو کرٹیسزم ہوتا ہے، یا مہارنگ بلوچ کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا ہے، وہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے 10 سال 15 سال سے جو ہیں وہ ان کے رشتہ دار کہاں پہ ہیں، لیکن جب بی ایل اے کی کارروائیوں کے اوپر جو بات آتی ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے سافٹ ٹون اختیار کرتے ہیں، پھر آپ لوگ جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں، پھر آپ لوگ جو ہے وہ آپ میں وہ جذبہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اختر مینگل صاحب نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں بیرونی مداخلت کو کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں نظر انداز نہیں کر سکتے، اگر وہ مداخلت کر رہے ہیں تو اس کے مواقع آپ نے خود دیے ہیں۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کہتے ہیں کہ جی اس کے مواقع آپ نے خود دیے ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے جائز حقوق دیتے، آج وہ کسی کی طرف نہ دیکھتے، نہ ہندوستان کی طرف، نہ افغانستان کی طرف، اور نہ امریکہ کی طرف۔ تو ان اے وے وہ پہلی بات تو وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں انڈین انٹرفیئرنس یہاں پہ ہے، ہاں افغانستان کی انٹرفیئرنس یہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وجہ جو ہے وہ یہ بن گئی کہ کیونکہ آپ نے جو ہے بلوچستان کے مسئلے کو حل نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے اب ان کے پاس یہ ریزن ہے کہ وہ انڈیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہے نا یہاں پہ میرا خیال میں ایک فلاڈ آرگومنٹ دے رہے ہیں، اور وہ کس طرح فلاڈ آرگومنٹ دے رہے ہیں؟ اگر آپ اس بنیاد کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں تو پھر پاکستان کے اندر تمام طبقہ فکر، تمام جو قومیتیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی اپنے اپنے ایشوز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں اس کی طرف جا کے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہاں جی جناب آپ ہمیں سپورٹ کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی اس کی اگزامپل دیتا ہوں، ایم کیو ایم کا اگر آپ اگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں تو ایم کیو ایم کے اوپر الطاف حسین کے اوپر جو ہے وہ کیا الزام لگتا تھا کہ جناب آپ جو ہے انڈیا سے سپورٹ لیتے رہے ہیں، یہ الزامات لگتے رہے ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد اگر آپ ساؤتھ پنجاب کی طرف آ جائیں تو ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی احساس محرومی ہے اور ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر آپ اوپر پی ٹی ایم کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کے پی کی طرف چلے جائیں تو پھر پی ٹی ایم کے اوپر بھی یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح تو پھر بہت سی جگہیں جو آپ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ بیٹھ کے انڈیا سے سپورٹ مانگنا شروع ہو جائیں گے۔ سو آپ کا احتجاج کرنا، آپ کے رائٹس کے لیے آواز بلند کرنا بالکل حق و جانب ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ بالکل آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ انڈیا سے یہ سپورٹ حاصل کرنا شروع کر دیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہمیں تو پھر یہ نہیں ہے تو پھر ہم انڈیا سے۔ آپ کے خیال میں انڈیا جو ہے وہ ماما لگتا ہے سارے معاملے کے اندر؟ آپ کے خیال میں وہ اگر پیسہ انویسٹ کرے گا یا ہیومن ریسورس انویسٹ کرے گا یا کچھ بھی آپ کو دفاعی طور پہ جو ہے ہتھیار وغیرہ اگر آپ کو وہ دے گا تو بدلے میں کچھ نہیں لے گا؟ وہ بدلے میں پھر بہت کچھ لے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو چلیں پھر بھی آج اس پاکستانی، بلکہ اختر مینگل صاحب نے ایک اور بات کی جس پہ میں حیران ہو گیا، ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ دوبارہ، آپ استعفیٰ دے چکے ہیں، آپ دوبارہ پارلیمانی نظام کی طرف لوٹیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جی پاکستان کا پارلیمانی نظام نیگیٹو کی طرف جائے گا، مجھے اس میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نظر نہیں آتی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمانی سیاست میں اب کوئی گنجائش باقی ہے۔ تو پھر کون سی، اگر پارلیمانی نظام کے اندر گنجائش نہیں ہے تو پھر کون سا اگلا نظام ہونا چاہیے؟ سرداری نظام ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر بھی ایک سردار جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جائے، یا پریزیڈنشل رول لے آئیں، کون سا رول لے کر آئیں؟ ہاں یہ اعتراض جائز ہے کہ یہاں پہ فارم 45 فارم 47 کے ایشوز ہیں، الیکشن کے اندر دھاندلی کے الزامات ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے، بالکل اس کے اوپر آواز بلند کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے پوری طرح متحرک ہونا چاہیے، لیکن یہی وہ بہترین نظام ہے جو ایکچولی ہمیشہ ڈیویڈنڈز دیتا ہے، اور اسی نظام کے ذریعے آپ خود وزیر اعلیٰ بنے تھے، اسی نظام کے ذریعے جو ہے آپ کے والد صاحب کو بھی جو ہے سپورٹ ملی تھی۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جناب اس سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور میں واپس نہیں آؤں گا، میرے خیال میں یہ غلطی ہے یہاں پہ اختر مینگل صاحب کی۔ باقی اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ بالکل ان کو کرنے چاہیے، لیکن یہاں پہ میں ان کی بات سے اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مینگل صاحب کی جانب سے 6 تاریخ کو جو اعلان کیا ہوا ہے
کہ جناب کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے, اور معاملہ جو ہے وہ کافی سیریس ہے, پھنسا ہوا ہے. اس کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے اندر پی ٹی ایم بھی بیٹھی ہوئی تھی, پی ٹی آئی بھی اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, نیشنل پارٹی بھی, یہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بلوچستان کی جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اختر مینگل صاحب کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور یہ وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خندقیں جو ہیں وہ کھودی گئی ہیں کوئٹہ جانے والے رستوں کو جو ہے بند کرنے کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی فوٹیج ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو کتنی مشکلات ہیں, خاص طور پہ مطلب گاڑی تو کراس ہی نہیں ہو سکتی نا اس سارے رستے سے, لیکن جو لوگ موٹر سائیکل کے اوپر ہیں وہ کتنی مشکل سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اور مین مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کوئٹہ آنے والے جو تمام ٹریفک ہے یا لوگ جو رخ کریں گے اس طرف آنے کا, ان کا رستہ جو ہے وہ روک دیا جائے. تو آلریڈی مجھے ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی جن کا تعلق بلوچستان سے, کوئٹہ سے, انہوں نے کہا کہ آلریڈی ایک ڈر پایا جاتا ہے ریل کے سفر سے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. جو بائی بس ہیں, بسوں کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے ہیں اور بی ایل اے نے جو ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. تو اب یہاں پہ جو لوگ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کافی پرابلمس اکٹھی ہو رہی ہیں. تو یہ بلوچستان کے حوالے سے خبر تھی. دوسری ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ ڈی سی پشین زاہد خان خلجی نے جو ہے وہ افغان مہاجرین کے خلاف آج ضلع پشین میں آپریشن شروع کر دیا ہے. اور یہ بیسکلی پشین کے مختلف علاقے حرمزئی, سرانان, کاریزات, سرخاب, اس میں ضلعی انتظامیہ اور لیویس فورسز نے یہ کارروائیاں شروع کی ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو افغان مہاجرین وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اللیگلی وہاں پہ ہیں, موجود ہیں, ان کو نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپریشن جو ہے اس وقت ہو رہا ہے, اور 31 تاریخ کی بیسکلی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر تب تک جو ہے وہ لوگ نہ گئے تو اس کے بعد جو ہے ان کو زبردستی نکالا جائے گا افغانستان سے جو تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. دوسری جانب ایک یو کے سے خبر آئی ہے, وہ بھی بیسکلی پاسپورٹس کے حوالے سے ہی ہے, شناختی کارڈ کے حوالے سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ ایک تقریب کے اندر شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے. تو پی ٹی آئی سے جڑے جو چند ورکرز تھے, سپورٹرز تھے, ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا اور ان کی گاڑی کو بھی جو ہے وہ بڑے تھپڑ مارے گئے تھے. تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو وہاں پہ اب یہ خبر آئی ہے کہ ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے تھے, ان کے شناختی کارڈ, پاسپورٹس وغیرہ جو ہے وہ بلاک کر دیے گئے تھے. تو اب یہ جیو کے جرنلسٹ ہیں مرتضی علی شاہ صاحب, انہوں نے خبر دی ہے کہ حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے افراد کے شناختی دستاویزات منسوخ کرنے کی کارروائی جو ہے وہ فی الحال روک دی ہے. اور بیسکلی پچھلے سال اکتوبر میں جو ہے وہ مڈل ٹیمپل میں یہ واقعہ جو ہے وہاں پہ پیش آیا تھا جب چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کر رہے تھے. تو اس کے بعد یہ کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے وہ ان کے پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کیے گئے تھے. اس میں مجھے پتہ لگا مرتضی علی شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں اپنی رپورٹ میں کہ چند ایسے افراد کے نام بھی شامل کر دیے گئے تھے جو ایکچولی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے, ان کے نام بھی جو ہیں وہ بلاک ہوئے ہیں. ایک اور جو خبر آ رہی ہے پاسپورٹس بلاک کرنے کے حوالے سے, وہ خبر جو ہے وہ دی ہے جرنلسٹ ہیں عبداللہ صاحب, عبداللہ مومن صاحب, یہ تعلق رکھتے ہیں ڈان سے. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی's letter to foreign embassy in Islamabad has sparked a new controversy. DG in the letter claimed that PTI Shehbaz Gill, an absconder in different cases, travelled on a blocked and digitally impounded passport from Pakistan. He should be deported ASAP. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی شہباز گل کا پاسپورٹ وغیرہ جو ہے یہ تو ہم نے بلاک کیا ہوا ہے. تو یہ اس نے جو بھی ٹریول کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ جو جا کے ملے تھے وہ ناروے کے اندر, تو ناروے میں اکتوبر میں پچھلے سال جو انہوں نے ٹریول کیا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی اس نے کس طرح ٹریول کر لیا, ہم نے تو اس کے پاسپورٹ وغیرہ بلاک کیے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر احمد وقاص گرایا کون ہے, بیسکلی جو احمد نورانی کے ساتھ فیکٹ فوکس کے اندر پارٹنر تھے. تو اب تو ان کی ناراضگی ہو گئی, آپس میں الگ ہو گئے. تو انہوں نے نیچے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ شہباز گل ٹریول ٹو یورپ آن یو ایس پاسپورٹ, ہی از ناؤ اے یو ایس نیشنل. اب یہ مجھے نہیں پتا, یہ احمد وقاص گرایا صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ اب امریکی شہری بن چکے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کس حد تک صحیح ہے, شہباز گل صاحب اس کی خود تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں. لیکن یہ احمد وقاص گرایا صاحب جو خود فیکٹ فوکس کا یہ حصہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ اب ایک امریکی شہری بن چکے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب شہباز گل سے ہی متعلق ہے, اور شہباز گل صاحب کو جو ہے میرے خیال میں آج کل اٹینشن ان کو بڑی اس کی اشد ضرورت ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اٹینشن حاصل کرنے کی خاطر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں.
تو انہوں نے بیسکلی ایک کلپ جو ہے وہ شیئر کیا. اکثر پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے یہ کلپ شیئر کر رہے ہیں, اور اس میں جناب آسمہ شیرازی صاحبہ کا جو ہے وہ ایک کلپ ہے, اور وہ یہ جو پیکا قانون ہے صحافیوں کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے, جس کی تمام صحافیوں نے جو ہے مذمت کی ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کی ہے, تو ان کے 2 کلپس کو جو ہے وہ یہ شیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک یہ نیا ٹرینڈ شروع کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جیسے پتہ نہیں پہلے ان کا موقف کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا, جبکہ آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کلپ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی کہا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا جرنلسٹ کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ نہیں, وچ از کوائٹ ویلڈ. میرے خیال میں جرنلسٹ کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے لونڈا لپاڑا نہیں بننا چاہیے, جرنلسٹ ہی بننا چاہیے. تو شہباز گل نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا, منافقت چیک کریں سرکاری حاجن صاحبہ کی. اچھا, شہباز گل جو ہے نا, اس کو بیسکلی ایک عادت ہے, میں نے نوٹ کیا ہے, اور یہ ایک میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی عادت ہے جب یہ اس کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ گھوسے لاتے چپیڑے پڑتی ہیں نا اور اس کا کچھ نہیں بنتا, تو پھر یہ ادھر ادھر لوگوں سے پنگے لینا شروع ہو جاتا ہے. یہ پنگے لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ آگے سے ریئیکٹ کریں, اور لوگ پھر مجھے ہمیں گالا کاٹ لو مینوں, پر میں ادھر ہی ہوں, میں کمرے چ ہوں. اب مطلب مثال کے طور پہ نوبیل انعام کے حوالے سے پورے پاکستان میں اس کی بستی ہوئی ہے, اچھی خاصی بستی ہوئی ہے. اس کے بعد اور بھی مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو گھاس نہیں ڈال رہی, اس سے نہ پوچھ رہی ہے نہ کوئی بات کر رہی ہے, یہ اہم ہی بلا وجہ جو ہے وہ. اور وہ اب تو مطلب خود پی ٹی آئی کے لوگ یہاں کے کہتے ہیں کہ جناب اس کا تعلق صرف اپنا یوٹیوب چینل چلانے کی حد تک ہے. تو یہ پہلے بھی جب اس طرح ہوا ہے نا, جب یہ انڈر پریشر ہے, اس نے پہلے وہ رچرڈ گرینیل والی جو حرکتیں کی تھیں اس کے اوپر بھی بستی ہوئی. وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا, لوگ اس کو پڑ گئے یار تو کتا کی ہے, مطلب اتنے مہینے تو نے ہم سب کو جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے لگا دیا تھے, رزلٹ اینڈ پہ یہ نکلا ہے. تو اوپر سے بیچ میں ایک اور حرکت یہ ہوئی کہ امریکہ کے اندر ہی مقیم پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ لیڈرز تھے ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ 3-4 بندوں کا وفد لے کے پاکستان آ گیا, یہاں پہ ڈی جی آئی صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تو اب وہ ایک اور بستی, تو وہ بستی پہ بستی جب ہوتی ہے نا, تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ادنا پنگا لواں تو میں ادنا پنگا لواں انہوں کچھ کہاں. تو آسمہ شیرازی صاحبہ کو جو ہے